وہ عورت تھی میرے نبی نے فرمایا میری امت پچھتی رہے گی، میری امت میں ظلم ہوگا، میری امت مار کھاتی رہے گی، اضملال ہوگا، خوف ہوگا، اور اس کی حالت خستہ سے خستہ ہو جائے گی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ ایک اس لیے حب دنیا جب ان کے اندر پیدا ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ جذبہ جاد ان کے دل سے نکل جائے گا۔ اور یاد رکھو، نماز مسئلہ پہ پڑھ رہے ہو لیکن دل میں جذبہ جات کا ہونا ضروری ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، جذبہ جات کا ہونا ضروری ہے۔ زکات دے رہے ہو، جذبہ جات کا ہونا ضروری ہے۔ حج کر رہے ہو، دل میں جذبہ جات کا ہونا ضروری ہے۔ تبلیغ کر رہے ہو، دل میں جذبہ جات کا ہونا ضروری ہے۔ دل میں جذبہ جات کا ہونا، میرے نبی نے فرمایا وہ من لم یکن ولم یحدث نفسه ما طال شعبۃ من نفاق، جس کو موقع نہیں ملا ٹکرانے کا، جس کے دل میں جذبہ جات بھی نہیں ہوا، میں محمد فتوا دیتا ہوں منافق ہو کر مر جائے گا، منافق ہو کر مر جائے گا۔ آج یہ حالت ہم پہ اس لیے ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، ہمارے دل میں ذوق وفا نہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی۔ میرے بزرگ اکابرین جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عزت کے لیے اپنی زندگی وقف کی، ہم بھی انہی کی اولاد ہیں۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، سب کو رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، ایک صاحب نسبت بزرگ نے خواب میں دیکھا، فرمایا مفتی محمود اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ مفتی محمود نے فرمایا نمازیں بھی قبول، روزے بھی قبول ہوئے، حج بھی قبول ہوا، میں نے پارلیمنٹ میں اسلامی نظام کے لیے جو جدوجہد کی سب قبول ہوئی، لیکن اللہ سب سے ہوا تو کچھ، لیکن اللہ نے میری معافی کا فیصلہ اس لیے کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر رسول اللہ کی عزت کے لیے میں نے قادیانی کا کیس جیتا تھا، میں نے قادیانی کا کیس جیتا تھا اور قادیانی کو کافر قرار دیا تھا، اسی لیے رسول اللہ کی عزت کے لیے میں نے پارلیمنٹ میں اللہ اس سے اتنا خوش ہوا کہ میری مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اسی لیے ہم اسی جذبے کے ساتھ آخر میں کہوں، ہمارے سرکاری اہلکار بھی موجود ہیں، ہماری جماعت کا سر اول سے موقف ہے، اول دن سے موقف ہے ہماری جماعت کا ہمارا کہ امریکہ کے حوالہ سے خارجی پالیسی کو حکمران تبدیل کر دیں۔ یہ کون سی غلامانہ تم نے پالیسی اختیار کی ہوئی ہے؟ 65 سال سے سنو، آخر میں بات کہہ رہا ہوں، ہمارے اداروں کے نوٹ کر لیں، ایجنسی کے لوگوں کے نوٹ کر لو، حکمرانوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں امریکہ کے حوالہ سے اپنی پالیسی چینج کرو۔ 65 سال سے جتنے حکمران آئے غلامانہ انہوں نے پالیسی اختیار کی ہے، امریکہ کی ہر بات پر لبیک، امریکہ کی ہر بات پر یس، اور ان کے امریکہ کے کہنے پر انہوں نے ہمیں نوجوان فوجیوں کو امریکہ کے مفادات کی جنگ میں ڈال کر ان کو شہید کروایا اور امریکہ کے پیچھے دوڑ کر اس ظالم کا ساتھ دے کر افغانستان کو ستیہناش کرایا۔ آج یہی امریکہ بھارت اسلام کے دشمن پاکستان کے دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کہاں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قرآن کہتا ہے یہود نصارہ تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں رہیں گے، امریکہ تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں رہے گا، کبھی بھی تمہارے ساتھ سچا نہیں ہوگا۔ پاکستان نے امریکہ کی جتنی غلامی کی، ہر امریکہ کی بات پر لبیک کا، لیکن آج یہی امریکہ پاکستان سے دور ہو کر بھارت کے ساتھ ملا ہوا ہے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ایٹمی حوالہ سے، ہر اعتبار سے بھارت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ ساری سازش ہے۔ باقی یہ بھی آپ کو بات بتا دوں کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے، پھر پاکستان کی کیا مجبوری ہے، پاکستان کے حکمران کی کیا مجبوری ہے؟ ہر امریکہ کی بات پر لبیک کہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران جب بھی آئے ہیں عیاشیوں کے سوا، کرپشن کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہے، امریکہ سے ڈالر لے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتا ہے اگر امریکہ کو ہم نے بائی پاس کر دیا، جواب دے دیا تو ڈالر رک جائے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ باپ بھی پاکستان پر، امریکہ کا باپ بھی حملہ نہیں کر سکتا ہے، پاکستان ایٹمی قوت ہے، پھر بھی ہر بات پر لبیک ہر لگے گا، اس لیے کہ ڈالروں کا مسئلہ ہے۔ لیکن امریکہ سے آنے والے ڈالر پاکستان کی غریب عوام پر تھوڑی خرچ ہو رہے ہوتے، ان کی عیاشیوں پر خرچ ہو رہے ہوتے۔ آج بھی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تم کرپشن کو ختم کرو، تم اپنی شاہی عیاشیوں کو ختم کرو، امریکہ سے قرض لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج امریکہ کے قرض سے جان چھڑاؤ، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر جواب دینے کی پوزیشن میں ہم۔ اسی لیے
کب تک امریکہ کے ہاں میں ہاں ملا کے تم اپنی قوم کو تباہ برباد کرتے رہو گے؟ اس لیے ایک منصوبہ ہے، ایک سازش ہے، اور اس وقت پوری عالمی دنیا کے اندر اسلامی عقائد کا مرکز جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اور روزہ اطہر ہے، اور یہ مسلمانوں کو دہشت گرد باور کرا کے مدینہ پہ قبضہ کرنا یا مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح اوباما شیطان نے کہا تھا اپنے ابتدائی دور کے اندر کہ اگر وقت آیا تو مکہ اور مدینہ پر ہم حملہ کر دیں گے، ایٹم بم پھینکیں گے، تمہارا باپ بھی پھینک نہیں سکتا ہے۔ پھر خدا نے قدوس علم تر کیفا ابابیلوں کا ابابیل بیچ کر ابرا کا مقابلہ کر سکتا تھا، وہ خدا آج بھی آسمانوں پر زندہ ہے، تیرا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے روزہ پر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو میرے اور تیرے لیے آزمائش ہے۔ اور اسی طرح میں دو تین باتیں کشمیر کے حوالے سے کہوں کہ بھارتی درزوں نے 1819 میں ایک اسلامی ریاست تھا کشمیر، اس پہ قبضہ کیا، اس پہ قبضہ کرنے کے بعد 1947 میں جب اس کشمیر پر بھارت نے پہلا اپنا فوجی بےمانہ حملہ کیا تھا، اس حملے کے اندر 1 لاکھ کشمیری مسلمان شہید ہوئے تھے، اور کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی تھی، اور مسلسل درندگی کرتا آ رہا ہے، اور مسلسل کشمیر پر حملہ کرتا آ رہا ہے، اور آج تک لاکھوں کی تعداد میں کشمیری تڑپ تڑپ کے جان دے رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں لٹائی جا رہی ہیں۔ میں اور تم سے پوچھتا ہوں، اگر یہی حملے ہم پر ہوتے، ہمارے گھروں سے لاشیں اٹھتی، میری اور تمہاری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں اگر ماتم کر رہی ہوتی، پھر ہمیں پتا پڑ رہا ہوتا۔ جتنا سائی نے فرمایا، مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا، اس نے تو حدیث بیان کی ہوگی آپ کے سامنے، فرمایا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے، اگر دنیا کے کسی حصے میں ایک مسلمان کے پاؤں میں کانٹا لگا ہوا ہے، اگر اس کی چبھن مشرق میں رہنے والا مسلمان اگر برداشت محسوس نہیں کر رہا ہوتا تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ان پہ اگر ہو رہا ہے، آج ہم مسلمان اگر خاموش بیٹھے اپنے کاموں میں لگ رہے ہیں، کوئی احساس نہ ہو، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو نعوذ باللہ ایمان کی کمزوری اور ضعف کہا جائے گا۔ اسی لیے ہم پاکستان کی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، ڈٹ کے اپنی پالیسی کو واضح کرو، چھوڑو اپنے مفادات کو، بھارت کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے کھل کر ان کو کہہ دو کہ ہم ایک مستقل ریاست ہیں، ہمارے اپنے وسائل ہیں، ہمیں اب تیرے ڈالروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک برادرانہ طور پر پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے، دنیا کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ اور آخر میں یہ بھی آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ انشاءاللہ یہ تو باتیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ اللہ کو حاضر ناظر ہم کہہ رہے ہیں، اگر ضرورت پڑی، بات آ رہی ہے سمجھے، اگر ضرورت پڑی، یہاں سے حکومت نے باقاعدہ منظم طریقے کے ساتھ مدینہ بھیجنے کا پروگرام بنایا، مدینہ کے تحفظ کے لیے، روضہ رسول کے تحفظ کے لیے، اگر سچے دل سے میں پوچھ رہا ہوں، سچے دل سے اگر جانے کی نوبت آئی تو کون دلی طور پر چلنے کے لیے تیار ہے؟ اور یاد رکھو، ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے سچے دل سے کہہ رہے ہیں، کون نہ پھرے۔ اگر اعلان ہوا پاکستانی حکومت نے اگر منصوبے کے تحت اگر بھیجنے کی کوشش کی، انشاءاللہ سب سے پہلے بیلا والے فرسٹ لائن میں نظر آئیں گے۔ اور ہم فرشتوں کو بھی کہہ رہے ہیں آخر میں، اے فرشتوں جا کر محمد کو روزہ میں کہہ دینا، اے فرشتوں جا کر محمد کو روزے میں کہہ دینا، آج تیرے گناہگار غلام تیری عزت کے لیے چوک پہ کھڑے تھے، اٹھا لو ہاتھ اللہ کی رحمت میں، اٹھا لو ہاتھ اللہ کی رحمت میں، اعلان کروا دو ان کی بخشش کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گرمی میں آئے، گرمی آپ نے برداشت کی، ہم تو ہم لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں، بس اس کا بجرا اللہ ہی آپ کو دے گا، اور آخرت میں جہنم کی آگ کو آپ پر حرام کر دے گا۔